الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آلہ الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ وارزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرد شریف مالک الملک خالق کائنات اس مقدس ذکر کا صدقہ جہاں جہاں علی والے اس ذکر میں شامل ہیں اس ذکر کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے خالق کونین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے خالق کونین جو رسول ولایت دینا چاہتے تھے اس کی مقصدیت ہم سب کو اتنا سمجھنے کی توفیق عطا فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا مالک کون و مقام خطا کار ہے اس مقدس گھرانے کے صدقے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت امام میں رکاوٹ ہے پروردگار ہمیں اس گھر کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس گھر کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو مالک کون و مقام رعیت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا خالق کونین جو بے اولاد ہیں صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ صاحب الزمان کی راہوں میں پلکیں بچھانے کی توفیق عطا فرما یہ یقیناً ہر پڑھنے والا دعا مانگتا ہے کہ مجلس کو قبول فرما لیکن میری اپنی طبیعت ہے میرا اپنا مزاج ہے میرا ایمان ہے اگر امام قبول نہ کرتا یہ مجلس نہ ہوتی اسے نصرت امام میں شمار فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوئے بتایا ہمیں ماشاءاللہ باکمال موالیان حیدر قرار رہتے ہیں چلو ہم نے سوچا سرکار کا صدقہ کچھ نہ کچھ معرفت کے موتی ان کی جھولیوں میں ڈالا ہے میری طبیعت سے شاید آپ لوگ واقف نہیں ہیں بہت کم دکھا ہوگا آپ نے مجھے اس علاقے میں کبھی کبھی سرکار کا امر ہوتے تو حاضر ہوتا ہوں لاہور سے نکلتا ہوں اپنے امام کی معرفت کو سامنے رکھ کے گردن میں حق کی سیادت کی ادائیگی کے لیے کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں مہربانی جناب علی کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں بہت شکریہ کوشش یہی ہوتی ہے حق ادا کر کے جگہ جگہ واپس آنا چاہیے اور اس حوالے سے کردار سادات کا جو رہا ہے وہ کردار لینے والا نہیں رہا دینے والا رہا ہے شکریہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے بہت زیادہ نہیں قدردان بیٹھے ہو امید ہے معرفت کے موتی ضائع نہیں کرو گے سادات کا وطیرہ رہا ہاتھ یوں نہیں رہا یوں رہا اور سادات کے ساتھ وعدہ تھا تمہارے گھر کمی نہیں ہوگی اگر تم نے ایسے کیا تو اگر تم نے ایسے کیا پھر تمہاری مرضی ہے جیسے تم مناسب سمجھو اگر ایسے کیا پھر کمی نہیں ہوگی یہی بزرگوں سے چیز سیکھی 18 سال ہو گئے اس ممبر پہ ان کا صدقہ ان کے کرم سے پڑھتے ہوئے مگر الحمدللہ کوشش کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ میں بھکاریوں کی اولاد نہیں جس بندے نے مجھے یہاں پڑھانے کے لیے رابطہ کیا نا ان کے ساتھ کہ جی وہ بخاری صاحب آ رہے ہیں تو وہ بندے کو کہا گیا کہ بخاری صاحب لیتے کتنا ہے انہوں نے کہا جی نہیں لیتے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اتنی دور سے آئے مولا کے لیے آئے اور خالی چلا جائے غور نہیں فرمایا آپ نے میں ممبر چھوڑوں گا تو کوئی اور لے گا تھوڑی دیر کچھ دو چار عرفان کے موتی سنبھال لو کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آئی اتنی دور سے اور خالی چلا جائے پڑھانے والے نے ان کی خدمت میں گزارش کی واقعی یہ ایسے نہیں ہوتا مولا چاہے تو ایسا ہوتا ہے
بے لوس موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال کے آپ سے اجازت لوں گا. توجہ میری طرف رکھیے گا، دائیں بائیں نہ دیکھیے گا. حضور گزارے یہ ہے، ہمیں اس گھر سے حکم ہے مودت کا. محبت کی سپرلیٹو ڈگری کو مودت کہتے ہیں، یعنی محبت کی بلندی جب کمال پہ پہنچ جائے پھر مودت شروع ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جہاں حکم مودت ہے وہاں سوال نہیں. نہیں، میں عرض نہیں کر پایا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. بھئی بات اچھے، ماشاءاللہ ہمارے بچے کو یاد ہے. اے میرے حبیب ان سے کہیے سوال کے طور پہ کہ یہ مودت کا اقربا کے ساتھ حق ادا کریں. ایسے ہے، ہوا تھا سوال، ہمارا کام تھا جواب دینا. ہم بھول گئے. کیا ہم نے سوال کا جواب بھی دیا لیکن ساتھ سوال بھی کیا؟ کیا ہم نے یہ کیا ہمیں کیا ملے گا؟ نہیں غور فرمایا آپ نے. میں نے عزاداری کی، میں نے لنگر پکایا، میرے بچوں کی خیر، میرے گھر کی خیر، میرے معاملات کی خیر، یعنی ہمارا یہاں طلب والا معاملہ چھپا تھا. جبکہ مودت میں سوال کا جواب دینا پڑتا ہے، سوال نہیں کرنا پڑتا. نہیں سمجھ آئی؟ آؤ میں تمہیں کربلا لے چلوں. انگنت سلام ہوں عاشقین علیہ السلام پر، کیا باکمال منزل پہ فائز ہیں. ایک بھی عاشق سوالی نہیں دینے آیا ہے. کسی شاعر سے پوچھا کہ مہربانی، بہت شکریہ، کہتے ہو نا ہے ہماری درسگاہ، کہتے ہو نا ہے ہماری درسگاہ. درسگاہ سے کیا ملتا ہے؟ بہت شکریہ، سبق ملتا ہے. یہ ہے سبق. درسگاہ سے درس ملتا ہے. ہر عاشق آپ کو نظر آئے گا دینے والا، سوالی نہیں ہے. اس لیے کسی عاشق نے قلم اٹھایا، کہتے سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. شاعر کہتے ہیں کہاں ہے راہب چوم لے قدموں کو اس کے، کیوں؟ یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا. مہربانی. مودت میں سوال نہیں ہے، مودت میں جواب ہے. مودت میں کسی قسم کا لالچ کا عنصر نہیں. مثلا میں مودت کا ایک چھوٹا سا طریقہ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. یہاں آپ باہر جاؤ گے، یقیناً جگہ جگہ لوگ ملیں گے، آپ کے معاشرے کے رشتہ دار، دوست احباب. جن کو نہیں پتا ہوگا آپ کہاں گئے تھے، پوچھیں گے جی کہاں گئے تھے، آپ کہو گے ہم مجلس پہ گئے تھے. یہ محبت ہے. مودت یہ ہے، باہر نکلو، کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، کہو میں مجلس پہ نہیں گیا، میرے امام نے مجھے بلایا تھا. میرا جانا اور ہے، میرے امام کا بلانا اور ہے. میں نہیں، میرے خیال میں شاید نہیں عرض کر پا رہا. تھوڑا میرے ساتھ دو گے تو مجھے اندازہ ہوگا کہ شاید میں عرفان کے یہ موتی زمین پر نہیں، آپ کے دلوں پہ نقش کر کے جا رہا ہوں. صرف توجہ کی ضرورت ہے، دائیں بائیں نہ دیکھنا. کوئی بات نہیں، داد کی ضرورت نہیں. جب میں پیسے اکٹھے کرنے نہیں نکلتا، میں ولایت کی توہین سمجھتا ہوں. بندہ بات کرے علی جیسے بلند کی اور دیکھے کاغذوں کو. ولایت اتنی سستی ہے جو کاغذوں میں بک جائے؟ نہیں، ولایت قربانیاں مانگتی ہے. ولایت اس کا نام نہیں ہے کہ بات کرو اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کو دیکھو، کم تو نہیں زیادہ نہیں. ولایت قربانی مانگتی ہے. میں تجھے دکھاؤں تاریخ میں سلمان نے قربانی دی. اگر نہیں سمجھ آئی اعلان کر کے جا رہا ہوں لاہور، جب بھی بی بی پاک دامن ہو مہمان میرے بننا. کوئی بڑے سے بڑا مورخ ثابت کر دے سلمان کی منتھلی سیلری کیا تھی. سلمان کی مہینے کی تنخواہ کتنی دیتا تھا؟ کوئی ثابت کر دے جناب فضا کتنا لیتی تھی. نہیں یار، ولایت میں قربانی دینی پڑتی ہے. ہاں، ولایت صرف زبانی جمع خرچی کا نام نہیں. میں نے امیر کائنات کی ہر لمحے گواہی دی، کیونکہ اس کا مطلب میں نے ولایت کا حق ادا کر لیا؟ نہیں. میں تجھے بتاؤں، معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا
इल्मी बात करूंगा, मेरे से हवाला ले लेना, थोड़ी देर में बैठूंगा, पहली दफ़ा आपके इलाके आया हूँ, बात ज़ाय ना जाए। मौला विलायत अमीर अल मोमिनीन, फरमाया वाजिब नहीं आओ जब, इसके बगैर चारा नहीं। मौला जो कबूल करे उसका मयार क्या हो? फरमाया जैसे ज़मीन पे चलता है पानी पे भी चले। अभी तो ज़मीन पे हम नहीं चल सकते, तो पानी पे चलना, तो उसके बाद फरमाया वो हवाओं में भी उड़े। विलायत कुर्बानियाँ मांगती है विलायत। जी हजूर आपने एक जुमला फरमाया मिन्ना अहलल बैत, फरमाया ना एक बात मिन्ना पे करता जाऊं, थक गए हो तो मैं इजाज़त मांगता हूँ, एक बात मिन्ना पे करता, मेहरबानी हजूर मिन्ना पे करता जाऊं। ये ऐसी डिग्री है जो देने वाला रसूल आज़म है, लेने वाला बहुत बड़ा शिया है। ऐसी डिग्रियां शियों को मिलती हैं, मुहिब्बों को नहीं मिलती। नकीब मेंबर में आप लोगों के या बाकी मोमिनीन के नामों से वाकिफ़ नहीं, वरना मैं मुखातिब करके नाम से आपकी बुलाता है। हजूर बड़ा फ़र्क है मुहिब और शिया में। शियों को डिग्री मिलती है मासूम से, मुहिब्बों को नहीं। बड़ा फ़र्क है मुहिब और शिया में। तेरे 11वें लाल विलायत से पूछा गया था आका मुहिब और शिया में फ़र्क, फरमाया मुहिब वो जो हमसे मोहब्बत करे, शिया वो जिससे हम मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया हजूर। मुहिब वो जो हमसे मोहब्बत करे, शिया वो जिससे हम मोहब्बत करते हैं। मिन्ना अहलल बैत, देखना मेरी तरफ, मिन्ना अहलल बैत। मैंने भी 2 मजालिस आगे पढ़नी है, देखना मेरी तरफ बात जाए ना जाए। बड़ी दूर से आया हूँ, आपका इमाम का पेट्रोल लगा के आया हूँ, सरकार का सदका लगा के। अपना तो है ही कुछ नहीं ना। बंदे कहते हैं ना मेरा 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 मेरी 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 मेरे मेरे मेरे। अगर कोई अपना होता तो फिर ये ना कहते उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत। ऐसा ही है ना जी। क्या कहते हैं? सांसों की डोरी तक रिश्ता है, ताल्लुक है, सांस खत्म रिश्ता खत्म। कौन? मैयत। नहलाओ मैयत, रिश्ता ही खत्म, रिश्ता ही की बाकी रहता है। जो कब्र में कहा जाता है घबराना हम हैं। बहुत शुक्रिया हजूर। मिन्ना, बात मिन्ना पे चल रही थी, बस एक जुमला अर्ज करूँ, एक छोटा सा मुख्तसर सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करके, या अली मदद। बात मिन्ना पे चल रही थी। अस्सलमानो मिन्ना, ये हमसे है, ऐसे यही तर्जुमा बनता है, ये हमसे है। बड़ी बड़ी तारीख़ में शख्सियात हैं जिन्होंने रसूल से बनने की कोशिश की, मगर मोहम्मद की मर्ज़ी है, किसको कहे वो हमसे है। सरकार ने ऐसी डिग्री दी, दुनिया की हासिल की हुई डिग्रियां ज़िंदगी तक, मरने के बाद डिग्री ख़त्म। जिन्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद डिग्री दे, वो डिग्रियां कभी ख़त्म नहीं होती, महशर तक कायम, बल्कि महशर के दिन तक कायम। सरकार ने फरमाया सलमान हम में से है। बहुत शुक्रिया हजूर, सलमान हम में से है। अब ये हम में से, ये मामला मामूली नहीं, बड़ी कोशिश की इसको कैसे समझा जाए। एक कौल पढ़ा था उर्फा का, हर चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। मसलन इस वक्त दिन है, रात नहीं। रात का न होना दलील है कि ये दिन है। ये मर्द है, मस्तूर नहीं। हर चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। हम बाहर बैठे हैं, इसका मतलब अंदर नहीं, ज़िद से पहचानी जाती है। तो आओ फिर बस फैसला हो गया। अगर सरकार ने फरमाया सलमान हम में से है, तो फिर कोई ऐसे भी होंगे जिनके बारे में रसूल ने फरमाया था कि ये हम में से नहीं। बहुत बड़ा मार्फत का मोती दे के जा रहा हूं, संभालना। शुक्रगुजार हूं मैं आपका, बहुत बड़ा दे के जा रहा हूं। सरकार का सदका, ये उनकी अता है आपकी झोलियों में, आपका ये हक है, ये संभालना। असल में रसूल आज़म ने रहती दुनिया तक असूल बता दिए। सरकार ने एक बेहतरीन कुलिया दिया। अगर सलमान को फरमाया हम में से है, साथ ये भी फरमाया हम में से कौन नहीं है। इस चीज़ को पकड़ा दूध वाले ने, अपनी दुकान के बाहर लिखवा दिया। इस चीज़ को पकड़ा पेट्रोल पंप वाले ने, उसने अपने बाहर लिखवा दिया। क्या? मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की। बहुत शुक्रिया। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं।
ہم بھی سادہ لو مسلمان دودھ والے کی دکان پہ باہر لکھا ہوا دیکھ کے ہم نے کہا اچھا دودھ ہوگا، ملاوٹ نہیں ہوگی، دودھ لینا چلے گئے۔ حضور تیرے میرے رسول نے 1400 سال پہلے دودھ والے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر سلمان کو فرمایا ہم میں سے ہے تو اس کا مطلب جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ میں تجھے بتاؤں عرفان کا موتی، اللہ نے انسان کو پورے جسم میں ایک بہترین چیز عطا کی ہے جسے دل کہتے ہیں۔ پورے جسم میں سر کے اوپر ٹاپ سے لے کر نیچے تک بہترین دل بنایا تھا بے دل کے دل کے لیے۔ اور تیرا میرا رسول اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، او دنیا والو، جس نے اس دل میں صرف ہمیں بٹھایا اس نے ملاوٹ نہیں کی، جس نے ہمارے علاوہ اور بھی بٹھا لیا اس نے ملاوٹ۔ لو جی بس اسی میں بات مکمل کرتا ہوں۔ حضور ہم نے اپنا ٹیسٹر خود لگانا ہے، ہم نے اپنا ٹیسٹر خود لگانا ہے۔ ہم میں سے کون کون ملاوٹ سے کلیئر ہے اور کس کس کو کوشش کر کے کلیئر ہونا ہے؟ سید ہیں، ہم نے ہمتیں توڑنی نہیں ہیں، آپ کی ہمتیں بڑھانی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہنے کا حق رکھتے کہ آپ کو کہیں کون کون ملاوٹ سے بھرا ہے اور کون کون نہیں۔ جی بہت شکریہ۔ یہی میرے محترم واجب الاحترام پوری دنیا کے اہل بیت ٹی وی لندن بیٹھ کے بھی میں نے مومنین کو کہا تھا، میں نے کہا ولایت کا پہلا مطلب ہے جوڑنا، توڑنا نہیں۔ وہ جی وہ توڑ دیا وہ نہ بھائی، امام کے فیصلے امام کو کرنے دو۔ اگر علی کے دسترخوان پہ بیٹھ کر سلمان اور بوذر ایک عقیدہ نہیں رکھتے، ایک ہی دسترخوان پہ لنگر کھاتے ہیں اور علی بھی فی الحال کچھ نہیں کہتے، تو اس کا مطلب موقع دیا جا رہا ہے نا۔ یہ کوئی تھوڑا طریقہ کار ہے وہ یوں ہو نہیں بابا۔ اگر کسی کی ولایت کم بھی ہے، مشورہ دے کے جا رہا ہوں، علم عباس کے نیچے بیٹھ 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام ادا کر، دعا کر، خالق کے کونین اس علم کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ مومن موالی حبدار عزادار ولایت امیر المومنین کے اس معیار پہ نہیں پہنچے، احسان فرما علم کا صدقہ انہیں بھی پہنچا۔ اس ظرف کی ضرورت ہے، مہربانی حضور، اس چیز کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، بہت آپ کے ہاں محبتیں بانٹنے والے احکامات ہیں، توڑنے والے نہیں۔ حضور یہاں تو مچھر کے پر کے برابر کی محبت بھی کمال ہے۔ ایک دفعہ میں خطاب کرنے گیا، ایک صاحب کہنے لگے شاہ صاحب آج آپ نے مناظراتی گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا میرا تو ٹاپک نہیں، کہنے لگے یہ جو آج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بات کریں نا۔ میں نے کہا جی میرا تو یہ مناظراتی ٹاپک ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر بھی آپ ممبر پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو گزارش کریں نا۔ میں نے کہا حضور میں ان کو کچھ نہیں کہتا، کتب میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی نہ پڑھے پھر اس کی اپنی مرضی۔ اگر میرے سے پوچھنا چاہتے ہو میں اتنا کہوں گا کسی کو کچھ نہ کہو، اصل میں آل ان کی زبان پہ ہی نہیں آنا چاہتے۔ بھائی بہت شکریہ حضور، مہربانی جناب علی۔ لو جی آؤ، لو جی آئیے، بس میں بات کو سمیٹوں، نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آئیے دیکھتے ہیں کون کون دل کلیئر کرا بیٹھا ہے، کون کون ابھی سفر میں ہے، کس کس کو کس کس انداز سے جلدی پہنچنا ہے۔ پہنچنا سب کو ہے، دل کو کلیئر کر رہے۔ لو جی اگر محسوس کرو میرے دل میں مولا رہتے ہیں، مولا کے علاوہ کوئی نہیں رہتا، میں بھی منا کے درجے پہ جانا چاہتا ہوں، پھر کوشش کرو زندگی میں کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو۔ نہیں عرض کر پایا، یہی مشکل باتیں ہیں حضور۔ یقین جانیے جب تک کردار بلند نہیں ہوگے، جب تک کردار میں کمال نہیں آئے گا، ولایت کی واو کا بھی نہیں پتہ۔ بھی بہت شکریہ، کردار کی بلندی بڑی ضرورت ہے۔ محسوس کرو اگر، بلکہ ایک بات آ گئی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے شاہ صاحب یہ تو ذرا بتائیے ہماری عبادات عزاداریاں نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کوئی کرائٹیریا تو دیجئے۔ میں نے کہا بہترین کرائٹیریا ہے، تیری ساری عبادات تجھے خود پتہ چل جائیں گی۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا جب باہر نکلے نا تجھے دنیا میں پھرتی ہوئی بیویاں اپنے گھر جیسی لگے، پھر یقین کر لینا تیری عبادت قبول ہو گئی ہے۔
یہی کرائٹیریا ہے۔ بہت شکریہ حضور، اور یقین جانیے مہربانی، صاحب خان ہے یا سب خان ہے؟ راستے میں پوچھتے پوچھتے ہمیں بڑا وہ ہوا، کوئی سب خان کوئی صاحب خان کہہ رہا تھا۔ حضور یہ ہمارا حق ہے، جو ہاتھ علم عباس کو مس ہوں وہ زندگی میں کبھی حرام پہ نہ جائیں۔ بہت خوش خطیب آل محمد ہیں یقیناً آپ۔ یہ ہے کرائٹیریا، کیونکہ ان ہاتھوں نے مس ہونا ہے نالین قائم پہ، تو پھر یہ ہاتھ اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی خود کہتے ہو نا، جھوٹی چیز محبوب کو تو نہیں دی جاتی، ایسے ہے۔ منا بھولے گا تو نہیں، تیرے رسول نے اس کو ڈگری دی، منا اہل البیت کی۔ مزاج رسول بدلا، ایک دن فرمانے لگے سلمان ایک دور آئے گا، اسی مقصد کے لیے ہیں جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں، بس چند منٹ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ہو رہی ہے اچھی دین، یہی دین کی تبلیغ ہے۔ دیکھیں ہم کتنے لوگ ہیں، کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ آپ آئے بیٹھے ہو سننے والے، ہم آئے پڑھنے والے، کیوں آئے کبھی سوچا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، صرف اس لیے جنت چلے جائیں گے؟ ممبر کی عظمت کی قسم یہ مقصد نہیں۔ پھپھی بھتیجے نے آپ کو اور ہمیں اس مقصد کے لیے اکٹھا ہی نہیں کیا۔ گناہوں کی معافی کا انہوں نے بہترین کرائٹیریا دیا، انہوں نے کہا ہم پہ درود پڑھو، گھر بیٹھ کے پڑھو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ رہ گئی بات جنت کی، جو چیز ماں کے قدموں تلے ملتی ہو، یہاں نہ ہم گناہوں کی معافی کے لیے آتے ہیں۔ او بھائی مما تعالی حب آل محمد ماتا مغفورا، ایسے حضور بات مغفرت شدہ پہ چلی جاتی ہے۔ معاملہ یہاں اس لیے نہیں ہے، یہاں آتے ہیں کسی مقصد کے لیے۔ اب مقصد کو سمجھنا ہے، بس میں عرض کرتا ہوں، پاک رسول نے فرمایا سلمان ایک دور آئے گا جس میں میں محمد خود آؤں گا، پھر علی دوبارہ آئیں گے، پھر حسنین آئیں گے، پھر میرے شہزادے آئیں گے۔ سلمان سامنے بیٹھ کے خوشی سے آنسو بہا رہے۔ سرکار نے پوچھا سلمان گریا کیوں کر رہے ہو؟ سرکار اتنا خوبصورت دور ہو، اس دور کا صاحب کون ہوگا؟ فرماتے ہیں سلمان اس دور کے صاحب کا نام ہے صاحب الرجت، قائم آل محمد۔ سرکار مہربانی، اتنا خوبصورت دور نہیں، ابھی نہیں سمجھ آیا۔ میں اس کو پہلے اگلی بات مکمل کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں۔ جناب کا نام؟ میں شاہ صاحب، میں نے شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کی، میں ان کے علاقے آیا، میں نے کہا شاہ صاحب آئیے 16 دسمبر کی مجلس پہ چلتے ہیں۔ فرمانے لگے وہ تو ہو چکی۔ ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں نے کہا شاہ صاحب چلو 5 دسمبر، کہنے لگے سید وہ ہو چکی۔ میں نے کہا پھر میرا دل ہے میں مجلس پہ جاؤں۔ کہنے لگے یا تو جو ہو رہی ہے وہاں جا سکتے ہیں، یا جو ہوگی وہاں جا۔ میں نے مثال کے ذریعے سمجھانا ہے آپ تک اگلی بات آپ تک پہنچ جائے۔ جو ہو چکی وہاں نہیں جا سکتے، جو ہو رہی ہے یا وہاں چلو، یا پھر جو ہوگی وہاں جائیں گے۔ میں نے شاہ صاحب سے کہا شاہ صاحب بچے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے کہا شاہ صاحب آپ کے بڑے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے جی وہ جی کاروبار کرتے تھے۔ میں نے کہا کافی نہیں وہ کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ کرتے تھے، یہ کریں گے، ان کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ مستقبل۔ میں نے کہا شاہ صاحب رہتے کہاں؟ کہنے لگے سید ہم فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، تو 5 مرلے کا مکان ہے، انشاءاللہ اب ہم 10 مرلے کے مکان میں رہیں گے۔ میں نے کہا شاہ صاحب کیوں؟ کہنے لگے بچے خیر سے مولا نے زیادہ عطا کر دیے، گھر کھلا ہوگا، ہم سب رہیں گے۔ میں نے کہا بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے پڑھا رہا ہوں پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے۔ عرفان کا موتی ہے سنبھالنا سرکار کے صدقے۔ ہمیں ممبر سے رکھا گیا، 61 ہجری میں ایک حر آیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، پتہ ہونا چاہیے کیسے آیا تھا، لیکن حق یہ ہے جب اٹھیں عہد کر کے اٹھیں، وہ حسین کا حر تھا، میں مہدی کا بنوں گا۔ وہ حسین کا حر تھا، میں مہدی کا بنوں گا۔
کوئی مستقبل کی بھی تیاری کرو یار سردار کے بارے میں جتنی توجہ ہمیں کرنی چاہیے تھی ابھی تک ہم نہیں کر پائے. سردار آئیں گے اور آؤ یہ بھی تحفہ ہے تمہارا ہی ہے, تمہارا نصیب ہے مقدر ہے سنبھالنا. سلام ہو اس سلمان کو جو علی کا عاشق اور شیعہ ہے, سلام اس حور کو جو حسین کا عاشق اور شیعہ ہے, مگر تیرا معیار ان سے بلند ہو سکتا ہے. کہو گے سید لاہور سے آ کے پیسے نہیں لیتے ہمیں پریشان کر کے جا رہے ہو, بلند کیسے ہو سکتا ہے؟ دعویٰ کیا, دعویٰ دلیل کے بغیر ادھورا ہے. حضور دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا اور ہے. مہربانی, بہت شکریہ. بس اگلی بات اب آپ کو سمجھ آئے گی اور اجازت ہے. دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا اور ہے. بڑا مشکل ہے غیبت میں ماننا. غیبت میں بندہ تب مانتا ہے جب امام کا حیا کرتا ہو, ورنہ پتہ کیا ہوگا محبوب شاہ جی, ورنہ کیا ہوگا؟ ہم یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے جائیں گے, میرا مولا میرا مولا میرا مولا. حق یہ بنتا ہے مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر. سردار نے تو ہمیں اپنا نہیں کہا, ہم نے تو اپنے ذہن کے حساب سے سوچا ہے کہ یہ ہمارے ہیں. کیا یہ نہیں کہتے؟ اگر نہ کہتے ہوتے تو سلمان کو منا نہ کہتے. کہیں کمیاں ہیں ان کو بہتر کریں. آئیے مل کے, ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہی ہے, مل کے آپ کو سلمان سنایا جائے, آپ کو ہور بتایا جائے. واہ واہ بھی کرو لیکن عہد بھی کرو, میں بھی بن کے دکھاؤں گا. میں نے ایسے زندگی گزار کے نہیں چلے جانا صرف لالچ جنت پہ کہ جی میں یہاں سے جاؤں گا اور آگے جنت میری مشتاق ہے. میں تجھے بتاؤں, تیرے امیر کائنات سے جب پوچھا گیا یا علی تیرے شیعہ اور جنت میں کیا مقامات ہیں, سرکار فرماتے ہیں میرا شیعہ متلاشی جنت نہیں بلکہ جنت میرے شیعہ کی متلاشی ہوتی ہے. سرکار فرمایا مہربانی یار, تھکے بیٹھے ہو مجھے اندازہ ہے, سردی بھی ہے نہیں ہے, اتر گئی. شکریہ شکریہ مہربانی آپ کی محبتوں کا. میں یہ نہیں کہتا کوئی ایک بندہ بھی سمجھ جائے, انشاءاللہ سارے غور فرمائے. خدا کی قسم کوئی ہمارا اپنا نہیں. میں نے ابھی کہا نا, اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, دفناؤ میت. اپنے ہوتے تو میت نہ کہتے, اپنا ہے صرف ایک جو قبر میں آ کے کہے گا گھبرا نہ میں ہوں, بلکہ اتنا کریم ہوگا جانے کے بعد بھی قبر پہ آئے گا. جب ظہور کرے گا نا قبر پہ آئے گا, ہمارے جانے کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد ہمارے قبر پہ آئے گا. ایک دعا بھی ہے, بتاتا جاؤں. دعا ہمارے مکتب کی بہت زیادہ ہیں دعائیں, لیکن ساری دعاؤں میں کمال دعا ہے دعائے عہد. کتنے بندے پڑھتے ہو؟ کوئی نہ, کوئی بات نہیں. لاہور والی بی بی نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے, تمہیں دے کے جائیں گے. ایک بکلیٹ کی شکل میں ہے, پرنٹڈ ہے, کسی مومن نے پرنٹ کروایا. اس نے کہا سید ہر ممبر پہ ہر مجلس میں جا کے ہماری طرف سے بانٹ دینا. بڑی خوبصورت دعا ہے. دعا کس نے تعلیم کی؟ تیرے چھٹے لال ولایت نے. سرکار فرماتے ہیں جو مرد یا عورت ہر نماز صبح کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرے گی یا کرے گا, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگی میرا مہدی قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مارے. بہت شکریہ شاہ صاحب, بالکل یہی ہے, مفاتی میں بھی موجود ہے. ٹھوکر مارے گا. اس ٹھوکر مارنے کے دور کو رجعت کہتے ہیں. ٹھوکر مار کے فرمائیں گے قم باذن اللہ, اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا, کھڑی ہو جا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے, دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے. آپ کا صاحب کہے گا کنہیں دیکھتا ہے؟ سرکار وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے. امام فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. بہت شکریہ. تیرے رسول نے کیا فرمایا؟ سلمان ایک دور آئے گا جس میں میں محمد دوبارہ آؤں گا, میرا پورا گھر دوبارہ آئے گا. شاعری پڑھنی تھی میں نے چھوڑ دی, پھر کبھی. سرکار اس دور میں صاحب کون ہوگا؟ فرمایا صاحب رجت میرا قائم ہوگا. بقیت اللہ حجت اللہ ہوگا. یار آپ نے غور نہیں فرمایا, سارا مستقبل چھپا ہے. اب بھی مومن کہتے ہیں سید دنیا کے کونے کونے بتاتا پھر رہا ہے, کوئی آئے گا سید یہ تو بتا اگر امام آ گئے تو کعبے ہم پہنچیں گے کیسے؟ ہم تو غریب اور ماڑے لوگ ہیں, ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں. میں نے کہا یہ ہم ممبر والوں کا قصور ہے, کسی نے بتایا جو نہیں.
حق بنتا تھا یہ بھی بتاتے کیا ہوا تھا، یہ بھی بتاتے اب کیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ حق بنتا تھا، موالیہ نے حیدر کرار کو بتاتے بابا معاملہ